بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا کی ترجمہ تفسیر اور ترکیب ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک ہم نے حل مفردات اور ترجمہ کر لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر انہی 4 آیات کی ترکیب کی جائے گی۔ دیکھیں سب سے پہلی آیت ہے ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یوم الفصل مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم ہے، ایک بات۔ اور اس کے بعد یہاں سے لے کے کانا سے لے کے یہاں تک یہ پورا جملہ بنے گا ان کی خبر، اور ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ کہ اس کو ہم نے ملانا کیسے ہے وہ دیکھ لیں۔ کانا حروف مشبہ بالفعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، اور میقاتا یہ اس کو آپ نے کانا کی خبر ابھی نہیں بنانا، پہلے آپ اس کو بنائیں مبدل منہ، اور یہ اس کا بدل ہے۔ دیکھیں یہ کہا نا کہ فیصلے کا دن وہ وقت مقرر ہے، اب وہ وقت مقرر کون سا ہے؟ وہ وقت مقرر یہ ہے، تو یہ مبدل منہ اور یہ بدل بن رہا ہے، اور بدل میں سے بھی کون سا بدل ہے؟ بدل الکل ہے۔ بدل الکل کس کو کہتے ہیں؟ کہ مبدل منہ اور بدل دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، تو یہاں پر جو بدلے کا دن ہے وہی والا دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، تو یہ بن جائے گا مبدل منہ، اور یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کا بدل۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر پھر یہ بنے گی کانا کی خبر، اور کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ جملہ ہو کر پھر یہ انا کی خبر بنے گی، اس طرح والا جملہ مکمل ہوگا۔ اب آگے اس کو بھی دیکھ لیں۔ یوم یہ مضاف ہے، اور یہ پورا جملہ ینفخ فی الصور، یہ پورا جملہ اس یوم کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر پیچھے مبدل منہ کا بدل بنے گا، اور پھر اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق ہوگا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ینفخ فعل مجہول ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل نائب فاعل ہے، فی حرف جر الصور مجرور، جار مجرور مل کر یہ ینفخ کے متعلق ہوگا۔ ینفخ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ یوم کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ میقاتن مبدل منہ سے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ انا کی خبر، اور انا پھر اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہوگا۔ اس طرح یہاں تک اس کی ترکیب مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے فا فصیحیہ۔ جو فا فصیحیہ ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے شرط محذوف ہے اور اگلا جملہ اس کی جزا بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ شرط کون سی ہے؟ اذا نفخ فی الصور، اذا نفخ فی الصور فتاتون افواجا، تو اذا نفخ فی الصور یہ بنے گا شرط، اور یہ اگلا جملہ بنے گا اس کی جزا۔ اب یہ تاتون فعل ہے، اس میں جو واو ضمیر ہے یہ بنے گی ذوالحال، اور افواجن یہ اسی ذوالحال سے حال بنے گا، کیونکہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ ذوالحال حال بن رہا ہے۔ کیسے؟ فتاتون، تم آؤ گے اس حال میں کہ تم فوج در فوج ہوگے، تو اس لیے یہ افواجہ یہ اس تاتون سے حال بن رہا ہے اس کی ضمیر فاعل سے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر تاتون کا فاعل ہے، تاتون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گی شرط محذوف کی جزا۔ تو یہاں تک اس طریقے سے ترکیب مکمل ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، واو یہ عاطفہ ہے، فتحت فعل مجہول، اور السماء یہ اس فتحت کا نائب فاعل ہے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ فا حرف عطف ہے، اور کانت یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہی ضمیر یہ اس کا اسم ہے۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اسی السماء کی طرف لوٹے گی، کیونکہ یہ السماء ہی کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان کھول دیا جائے گا اور اس آسمان کے دروازے ہو جائیں گے، اور یہ جو ابوابہ ہے یہ اس کانت فعل ناقص کی خبر ہے، تو کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، واو حرف عطف ہے، اس جملے کی جو ترکیب ہے یا اس آیت کی جو ترکیب ہے وہ بالکل اسی آیت کی ترکیب کی طرح ہے۔ سجرت فعل مجہول ہے، الجبال اسی سجرت کا نائب فاعل ہے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ فا حرف عطف، کانت یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس الجبال کی طرف، اور سرابا یہ اسی کانت کی خبر ہے، اور کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔ تو اس طرح یہ جو آیات ہیں ان کی ترکیب ہوگی۔ ان آیات کی ترکیب آپ نے سمجھ لی ہے، اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ دیکھیں یہ جو ہے آیات ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، وسجرت الجبال فکانت سرابا۔
سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے، کس طریقے سے یہ ماقبل کی آیات کے ساتھ جڑ رہی ہیں۔ تو دیکھیں ماقبل کے اندر 9 دلیلوں سے قدرت باری تعالیٰ کو ثابت کیا گیا تھا، جس سے ثابت یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن تم سب خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے۔ تو چونکہ اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ تم سب کو جمع کیا جائے گا، اب جس دن جمع کیا جانا ہے قیامت کا دن، اسی قیامت کے دن کے کچھ حالات آج کی ان آیات کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کافر لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ اگر قیامت کا آنا یقینی ہے تو پھر اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، ابھی وہ قیامت کیوں نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے سوالات کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ قیامت تو ضرور آئے گی، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے جو صرف ہمارے علم میں ہے، نہ اس میں کوئی مقدم ہو سکتا ہے نہ مؤخر ہو سکتا ہے وہ وقت، یعنی جو وقت طے ہے اسی طے شدہ وقت پر ہی قیامت آئے گی، اس سے 1 منٹ پہلے بھی نہیں آ سکتی اور اس سے 1 منٹ بعد بھی نہیں آ سکتی۔ اب دوسری بات یہ کہ وہ کون سے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے قیامت لیٹ ہو رہی ہے، ابھی نہیں آ رہی؟ تو دیکھیں قیامت کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، روح کا ابدان سے دوبارہ تعلق ہو جانا، مطلب ایک مرتبہ روح جسم سے نکل جائے اور پھر دوبارہ جسم کے اندر آ جائے، ایک یہ والا کام ہوگا تو پھر قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ دنیا کا جو نظام ہے یہ سارا درم برم ہو جائے، اس گھر کی چھت، اس کا فرش، اس کا سامان رزق، سامان فرحت، سامان سکون، جس سے ساری انسانیت اور اسی طریقے سے سارے جانور وغیرہ فائدے اٹھا رہے ہیں، اس سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تمام آنے والے روحیں اس جہان سے فائدہ نہ اٹھا لیں، اس وقت تک بھی قیامت واقع نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سی روحیں ایسی ہیں جن کا بھی اس دنیا میں آنا باقی ہے، وہ آئیں گی، اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں گی، اس کے بعد ہی پھر قیامت واقع ہوگی۔ تو جب یہ تینوں کام مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس کے فوراً بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اب آگے چلیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ تو ہوگی پہلی آیت کی تفسیر۔ آگے دیکھیں، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا تم اس دن فوج در فوج آؤ گے۔ اس آیت میں نفخہ ثانیہ کا بیان کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا تھوڑا سا مختصر، اسی کو میں یہاں پہ تفصیل سے بھی بتا دیتا ہوں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور میں پھونکیں گے تو تمام عالم فنا ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے اور گروہ در گروہ ہو کر، جماعت در جماعت ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے۔ یہ ایک حدیث مبارک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ قبر سے نکل کر دربار خداوندی میں جانے لگیں گے تو ان کے 3 گروہ ہوں گے۔ پہلا وہ گروہ ہوگا پیٹ بھرے ہوئے، اچھے لباس پہنے ہوئے، سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو پیدل دوڑ کر دربار خداوندی میں جائیں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو منہ کے بھل گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جن کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروہ میں شامل ہونے سے بچائے۔ تو یہ تو ہو گیا وہ حالت جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے وقت ہوگی۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے گروہ ہوں گے، ہر نبی کی امت علیحدہ ہوگی، ایمان والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، کافروں کا گروہ علیحدہ ہوگا، پھر اسی طریقے سے جو ایمان والے ہیں ان میں نیکوکاروں کا گروہ الگ ہوگا، بدکاروں کا گروہ الگ ہوگا، پھر نیکوکاروں کے اندر بھی مختلف قسم کے گروہ ہوں گے، کوئی ایک قسم کی نیکیوں کے اعتبار سے الگ گروہ ہوگا، شہداء کا گروہ الگ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، صالحین کا گروہ الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بدکار لوگ ہیں ان کے گروہ بھی اسی طریقے سے مختلف الگ الگ ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور جس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا اور آسمان میں دروازے ہوں گے۔ دیکھیں اس میں نفخہ اولا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں نفخہ ثانیہ کا ذکر تھا، اس میں نفخہ اولا کا ذکر ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ اب یہ جو یہاں پہ کہا گیا نا کہ فکانت ابوابا، دروازے بن جائیں گے، اب دروازوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ سور پھونکنے کی وجہ سے آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، ان دراڑوں کو ابواب یعنی دروازوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ہوتی ہے جب کوئی مضبوط چھت گرنے لگتی ہے تو گرنے سے قبل اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو چونکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے نتیجے میں ایک تباہی اور بربادی آئے گی، تو اس کی علامت اور ایک نشانی یہ ہوگی کہ آسمان کے اندر
दरारें पड़ जाएंगी। दूसरा जो कौल बयान किया गया है अबवाबन की तफसीर में वो ये है कि जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान में बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे, उन दरवाज़ों से फरिश्तों के लश्कर निकलेंगे जो ज़मीन की हर चीज़ को तबाह व बर्बाद और फना कर देंगे। तो ये दो तफसीरें की गई हैं अबवाबन के आगे। अब आखिरी आयत देख लें, वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, पहाड़ों को चलाया जाएगा और वो चमकदार रेत की तरह हो जाएगा या वो शराब की तरह हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए मकसद ये है कि जब सूर फूंका जाएगा तो पहाड़ रेजा रेजा होकर रेत के ज़र्रात की तरह उड़ते फिरेंगे और ज़मीन एक चटियल साफ हमवार मैदान बन जाएगी, ना इसमें कोई दरख्त होगा ना कोई पहाड़ होगा। अव्वल पहाड़ों को रेजा रेजा किया जाएगा, बिल्कुल पीस दिया जाएगा, फिर रुई की तरह नरम कर दिया जाएगा और फिर ये जो ज़र्रात हैं इनको फ़िज़ा में गुबार की तरह उड़ा दिया जाएगा, जैसा कि कुरान मजीद में दूसरी जगह पर भी इसका तज़किरा मिलता है। और वो पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे और पहाड़ की जगह शराब की तरह नजर आएगी। देखिए शराब का जो माना है उसका माना होता है ज़हाब यानी चला जाना। इसकी वजह तस्मिया भी यही है कि दूर से तो पानी नजर आता है लेकिन जब बंदा करीब जाता है तो वहां पर कुछ नहीं होता। इसी तरह दूर से चमकती रेत पर पानी का गुमान होता है, ऐसे ही पहाड़ों पर भी गुमान यही होगा कि वो पहाड़ हैं लेकिन हकीकत के अंदर वो पहाड़ नहीं होंगे बल्कि वो रेत के बड़े बड़े तोदे रह जाएंगे। तो ये इन आयात की तफसीर है। उसके बाद जो 20 से आगे आयात हैं वो हम इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर पढ़ते हैं।